جمعے کا جو عنوان ہے وہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی مسلمانوں پر لازم ہے، اسی لیے کہ ہم نے اغیار کی تقلید میں، غیروں کی تقلید میں اپنی پہچان کو کھو دیا، اور ہم نے ان کی رسم و رواج کو اپنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ اسی لیے آج کی جو گفتگو ہے بالخصوص ان احباب کی توجہ طلب ہے کہ جو اغیار کی تقلید میں اس حد تک اپنے آپ کو بڑھا چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی تمیز ہی نہیں رہی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، کیا ایک مسلمان ان تمام کاموں میں جن میں اغیار کی تقلید ہو رہی ہے، پیروی ہو رہی ہے، کیا مسلمان ان تمام کاموں میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں رب کی رضا اور رب کے محبوب کی رضا ہے؟ اور اگر وہ یہ نہیں سوچ پا رہا، اس کے اندر یہ حس ہی ختم ہو چکی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا دل بیمان ہو چکا ہے، یعنی جس کے اندر سے ایمان ختم ہونے کی دلیل مل جائے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک کام وہ ہے کہ جس سے روکا جا رہا ہے کہ بھائی اس کام کو تم کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ اس کی مثال لے لیجیے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی فلاں دوائی تم نے لمیٹڈ مقدار میں لینی ہے، اور اگر اس سے زیادہ لی تو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے دوائی لکھ کر دی ہے تمہیں، جو نسخہ میں نے تیار کیا ہے، اس سے ہٹ کر نسخہ لیا تو بھی تمہارے نقصان کا باعث ہوگا۔ یعنی اس نے ایک چیز بتا دی اور اب اس چیز پر عمل کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنے سے بہتری محسوس ہوئی اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات ہمارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، اور جس کام سے اس نے، جس دوائی سے، جس چیز سے پرہیز بتایا ہے، اس چیز سے ہمیں روکنا ہے، وہ ہمارے نقصان کا باعث ہوگی۔ تو اب ہم جب ایک ڈاکٹر جو ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر رہا، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھا رہا، لیکن کم از کم وہ اتنا ضرور بتا رہا ہے ہمیں کہ جو چیز تمہاری جان کے لیے نقصان دہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، جو تمہاری جان کے لیے فائدہ مند ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم نے اس کی بات کو مان کر عمل کیا، اور عمل کر کے اب ہم پوری زندگی یا جب تک مرض میں مبتلا ہیں اس وقت تک ہم اس کی بات کو مانتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی بات آئی تو پھر ہم نے اغیار کی تقلید کو اپنا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھلا دیا، اور پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے نقصان اٹھایا۔ اور نقصان کیسا اٹھایا؟ نقصان یہ اٹھایا کہ ہمارے اندر سے جو مسلمان ہونے کی ایک پہچان تھی، جو ہماری شناخت تھی، وہ ہم کھو بیٹھے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا، اس لیے کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ تو کلمہ گو کا گھر تھا، ہم نے جس مذہب میں ایمان، جس مذہب میں قدم رکھا تھا وہ تو اہل ایمان کا تھا، لیکن ہوا کیا، ہم نے ان کی تقلید کو، ان کے اغیار کی تقلید کو اپنا کر ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا ہی نقصان کیا، اور نقصان ایسا ہوا کہ اب وہ نقصان نسل در نسل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کیا ہے، نسل در نسل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اب بات پیروی کی آئی تو اللہ رب العالمین نے علی الاعلان
کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ۔ پھر ہوگا کیا، جب تم میری اتباع کرو گے اور اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے ارشاد کے مطابق کرو گے کہ محبوب آپ فرما دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری اتباع میں آ جاؤ۔ پھر ہوگا کیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تو پھر وہ کرے گا کیا، وہ کرے گا کیا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں بخش بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب آنے والا جو سال ہے، سال 2024، یہ سال نو کا آغاز، ہم نے اکثر دیکھا جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ آنے والا عیسوی سال جو ہے وہ اس انداز میں منایا جاتا ہے کہ کہیں پر رقص و سرور کی محافل ہے، کہیں پر جو ہے وہ آتش بازی کا سلسلہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ ناچ گانا، کہیں پر لغویات، کہیں پر بیٹھکیں ایسی کہ جہاں پر لغو ہی لغو کام ہو رہا ہو جو دین سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر ہم نے کیا کیا، ان چیزوں کو اپنا کر اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو بھول کر ہم نے کیا کیا، ہم اغیار کی تقلید کرنے لگ گئے۔ اسے کہتے ہیں اغیار کی تقلید، دوسروں کی پیروی کرنا۔ پھر ہم نے کیا کیا، ان کی پیروی جب کرنے لگ گئے تو پھر ہوا کیا کہ ہم نے اپنی تمام رسم و رواج کو چھوڑ دیا۔ جہاں پر اپنی رسم و رواج کی بات تھی تو ہم نے ان کو بلا کر اغیار کی رسم و رواج کو اپنا لیا۔ اب ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، مثال کے طور پر چھوٹے سے چھوٹا کام کون سا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر ماں بچے کو جنم دیتی ہے نا، پیدا کرتی ہے بچے کو، تو اس وقت سے لے کر مرنے تک ہماری رسم و رواج ساری کی ساری اغیار کی ہوگی۔ اب اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوا تو بیبی شاور ایک نیا چوچلا شروع ہو گیا کہ تمام لوگوں کے سامنے اس بے حیائی کا جو ہے وہ ہم بے حیائی ہوگی اور یہ طوفان بدتمیزی مچائی جائے گی کہ بھائی اس عورت کا فلاں کا بچہ ہوا ہے، یعنی جسے وہ ہم اپنی پرانی اردو زبان میں چھٹی کہہ لیں تو اس کو انگلش اور میں کہہ کر ہم نے کیا کر دیا، یعنی ایک بے حیائی کا ابتدا کر دی بچے کی پیدائش سے لے کر۔ پھر وہ اس کے جو معاملات آگے چلتے گئے یہاں تک کہ پھر اس کا عقیقے میں جو رسم و رواج ہم نے اپنائے وہ بھی اغیار کے طور طریقے اپنائے، گانے باجے کے رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کیا اس میں، اور پھر ہوا کیا، جو سنت کام تھا ہم نے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کر دیا، بے برکت بنا دیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ بچہ بڑا نیک بنے گا، لیکن ہم نے اس بچے کی نیکی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا، ہم نے تو عقیقے کے نام پر یہ کھیل تماشا شروع کر دیا۔ پھر ہوا کیا، پھر آگے چلتے چلتے اس بچے کی پرورش، اس کی تعلیم اور تعلق کا سلسلہ ہوا، دین سے ہم نے اس کو دور رکھا۔ ہم نے سوچا دنیاوی تعلیم سب کچھ ہے، ہم نے اس کو دین کے لیے وقف کرنا تھا، جہاں دین سکھانا تھا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم نے اس کو چھوڑ کر کیا کیا، ہم نے چلو وہ دین سکھا دی، دنیا اس کے اندر رچا بسا دی کہ تیری کل کائنات یہی ہے، اگر تو اچھا پڑھے گا، اچھا لکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اچھی پوسٹ پر چلا جائے گا، تجھے بڑے عہدے پر بھیجا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم فیڈ کرتے گئے، دین سے اس کو دور رکھ کر دنیا اس کے اندر فیڈ کرتے گئے، یہاں تک کہ بھی شادی کے معاملات آ جاتے ہیں۔ اب شادی کا جب سلسلہ ہوا تو پھر کیا ہوا، ہم نے اس پھر ایک منگنی جیسی رسم جو غیر شرعی رسم ہے، منگنی کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور پھر منگنی کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آدھا نکاح ہو گیا، ہمارے ہاں الیاذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی تو اب لڑکا لڑکی آپس میں گھومیں پھریں، عیاشی کریں، ماں باپ کہتے ہیں اب تو رشتہ قائم ہو چکا ہے نا بھائی، اس سے نسبت ہو گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو بھائی یہ کام درست ہے، لیکن کیا ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے،
جہاں تک کہ نکاح ہو جائے، اور ہمارے ہاں نکاح کے بعد بھی اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو پھر بھی اخلاقی طور پر ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اہل ایمان اور اہل کیا کہتے ہیں پاکستان بالخصوص اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جب تک رخصتی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے کہ نکاح ایک نسبت ہے، اور نکاح کا ہو جانا شرعاً اس کا تعلق اس سے قائم ہو گیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن اس حد تک اخلاقی طور پر ہمارا یہ کیا ہو گیا، ہم نے اس اخلاقیات کو بنا کر ہم نے سوچا کہ بھائی چلو جتنی بھی محافل ہوں گی خاندان کے اندر ان میں باہم ملاقاتیں ہوں گی اور میل ملاپ ہوں گے۔ اب یہ سب چیزیں ہم نے کیا کر دی، ہم نے ساری چیزوں کو ہم نے اپنے چھوڑ کر اغیار کے اپنا دی، پھر شادی کے رسومات علیہ اللہ۔ میں نے بالتفصیل اگر میں اس کو تفصیل ڈیٹیل میں بیان کروں تو کافی وقت لگ جائے، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے ہم نے ان کی تو تقلید کی، ہر کام میں ان کی تقلید کی، یہاں تک کہ ابھی یہ کرسمس گزرا ہے کا 25 دسمبر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ نوجوان نسل اسکول اور کالجز وغیرہ میں جہاں پر مسلمانوں کے رسم و رواج کو اپنانا چاہیے وہاں پر کیا ہوا، کرسمس کے کیک کاٹے گئے، وہاں پر اس کو فروغ دیا گیا اور باقاعدہ طور پر دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ایسا، لیکن کیا ہے اور دیگر ہندوانہ رسمیں ہوں، عیسائیوں کی رسمیں ہوں، لیکن کیا ہے عیسائی ہندوانہ اور ہندو جتنی بھی اقلیتی قومیں ہیں ہمارے یہاں ملک میں رہ رہی ہیں، ان کے رسم و رواج وہ ٹھیک ہے کر سکتی ہیں ہمارے ملک میں، ان کو اجازت ہے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اخلاقی طور پر میل ملاپ رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اخلاقیات ہیں، انسان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی جو ترویج و اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی، تو اپنی زبان سے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے جو ہے وہ ان کو اپنی جانب کیا، تو اس حد تک درست ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی چیزوں کو اپنانے کے لیے منع فرمایا کہ جو چیزیں جو لوگ ان کی چیزوں کو اپنائیں گے، ان کے رسم و رواج کو اپنائیں گے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام۔ اچھا کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے کہ ان تمام لوگوں کی ان تمام مذاہب کی چیزوں کو اپنا کر ہم نے اپنے آپ کو بھلا کر ان کی رسم و رواج کو تو اپنا لیا، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ بھائی رمضان جیسے ہی شروع ہوا کیا کسی عیسائی نے روزہ رکھ لیا، کسی غیر مسلم نے روزہ رکھ لیا، عید آئی تو کبھی اس نے جو ہے وہ اس کو عید کے طور پر منایا کہ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، کبھی ایسا نہیں نظر آئے گا آپ کو، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی تقلید کی، کبھی ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ وہ ہماری تقلید کر کے وہ مسلمان ہو جائیں یا وہ تقلید کر پیروی کریں ہماری چیزوں کی، یعنی وہ اس حد تک احتیاط برتتے ہیں کہ وہ ہماری چیزوں کو بالکل نہ اپنائیں، لیکن ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو چکی ہے کہ ہم نے تمام کی تمام چیز اپنے اندر انہیں کی ڈال لی، اور پھر ہوا کیا، ہوا یہ کہ ہم نے جب ان کی مشابہت اختیار کر لی تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی تم تقلید کرتے ہو، جن کو تم اپنا سمجھتے ہو، در حقیقت اللہ تو ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، اگر آگے فرمایا کہ اگر تم ان کو اپناؤ گے، ان کے طور طریقوں کو اپناؤ گے تو رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم نے جو کوئی ان یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا تو فرمایا کہ وہ انہی میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ تو ہم نے اب پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تو سختی سے منع فرما دیا، اور جہاں جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بات ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں توریت کا نسخہ لے کر حاضر ہو گئے۔ وہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، اور حضور نے اس کو کتنا ناپسند فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں امیر المومنین توریت کا نسخہ لے کر حاضر ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے خاموشی فرمائی۔ پھر ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسخہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب
امیر المومنین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو پھر آپ رک گئے. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا, اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ جو توریت کا نسخہ ہے جس کو تم لے کر آئے ہو, فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے ٹھیک ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا فالذی نفس محمد بیدہ, اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعوہ وترکتمونی ضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی. پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, فرمایا میں محمد مصطفیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس حاضر ہو جائے تو کیا تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ عمر سن لو, اگر موسیٰ علیہ السلام بظاہر تمہارے پاس ظاہر آ جائیں تو کیا تم میری اتباع چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. حضور نے کیا فرمایا؟ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اب بندہ سوچے کیا موسیٰ علیہ السلام غلط راستے پہ آیا؟ نہیں, بلکہ اگلا ارشاد حضور کا سنیں, فرمایا بلکہ اگر آج وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر میری امت میں ہوتے تو وہ بھی میرے دین پر عمل کرنے والے ہوتے. فرماتے میرا زمانہ پاتے تو ان پر بھی لازم تھا کہ وہ میری پیروی کریں, میری اتباع کریں, کیونکہ ان کی شریعت کے کئی احکام منسوخ ہو چکے ہیں. اب صرف میرا ہی دین رہے گا, اور وہ کب تک رہے گا؟ فرمایا وہ تا قیامت رہے گا. کیا فرمایا؟ تا قیامت رہے گا. پھر اب پتہ یہ چلا کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکا کہ ایسا کرنے سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ راستے سے بھٹک جاؤ گے. فرمایا میرا جو دین ہے وہی تمہارے لیے کارآمد ہے, اور قیامت تک آنے والی نسل اور قوم کے لیے کارآمد ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ یہی دین رسول جو ہمارے لیے بہترین نمونہ لے کر حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب سے کارآمد ہے. اب پتہ یہ چلا تو جب اتباع رسول ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ہم نے غیروں کی طور طریقے کو کیوں اپنا لیا؟ ہم نے اغیار کے طور طریقے کو اپنا کر رسول اللہ کی ناراضگی کا ہم سبب بن گئے, اللہ کی ناراضگی کے سبب بن گئے. تو پھر رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید میں پھر ارشاد فرمایا. اچھا, اگلی حدیث مبارکہ پھر اس سے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی, توجہ سے سننے والی حدیث مبارک, اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی میری رسالت کو جاننے کے باوجود, یعنی آج کے زمانے میں اس امت کا یہودی ہو یا نصرانی اور میری رسالت کو جاننے کے باوجود اس حال میں مرا کہ وہ میری لائے ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لایا, وہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لایا, تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. یعنی آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کی امت میں اب جتنے بھی آئے, اب وہ نصرانی ہیں, یہودی ہیں, کوئی بھی عیسائی ہیں, اور شریعت حضور کے دین کو جانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے, تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اب یہاں پر لڑائی کو فروغ دینا مراد نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, اب یہاں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے ملک میں رہ کر اپنی عبادات کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کے طور طریقے کو اپنا نہیں سکتے, اس لیے کہ کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. اور آگے یہود و نصارہ کی مخالفت میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى, کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو. اور آگے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا, کہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا, یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب پتہ یہ چلا جب حضور نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, اب کون ہے جو اغیار کی تقلید کرے گا؟ پتہ چلا کہ اہل ایمان تو کم از کم مسلمان پاکستان کا رہنے والا مومن شخص جو ہے وہ کبھی اغیار کے طریقے پر چل کر آج کے رسم و رواج کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرے گا. آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب انہی میں سے ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اب وہ مسلمان کہاں رہا، وہ تو نام کا مسلمان رہا، کلمہ تو اس نے پڑھا ہے لیکن کلمہ اس کی رگ و جاں میں گزرا نہیں ہے، اس لیے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رب العالمین اسی لیے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کیا کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو کام تمہیں اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائے ہیں اس پر تم عمل کرو، اور پھر ہوگا کیا، اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب ہوگا اور اللہ کے محبوب کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ یہاں تک کہ چھوٹے کام بھی دیکھ لیں، یہاں تک کہ جب یہود و نصارہ اپنی خواتین کے ساتھ ان کے جو ایام ماہواری ہوتے ہیں، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں کیا کرتے، وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی ان حرکات کو دیکھا تو پھر فرمایا صنعوا کل شیء الا النکاح، فرمایا ہم بستری کے علاوہ ہر چیز یعنی اپنی خواتین کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت وغیرہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، ان سے اجازت ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ یعنی یہ دین ہے۔ اب دین ہے، یہ دین کون سا ہے، دین متوسط جسے کہا جاتا ہے۔ ہم درمیانے طبقے والے ہیں کہ ہم کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو اسے نہ کاٹ کر پھینکتے ہیں اور نہ ہی اسے ہم تبدیل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم اس کو دھو گے تو وہ تمہارے لیے کارآمد ہو جائے۔ فرمایا کتنا صاف ستھرا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے، جو آسانی بھی دکھاتا ہے، آسانیاں بھی کر رہا ہے تمہارے لیے۔ اب پتہ یہ چلا جب یہ دین مصطفی ہمارے لیے اچھا ہے، نمونے کے طور پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آئی تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم اغیار کی تقلید کرتے ہو، تم اپنے رسم و رواج میں ان لوگوں کی رسم و رواج کو اپنا کر اپنے رب کو اور محبوب کو ناراض کرتے ہو۔ اگر تمہیں تقلید اور پیروی ہی کرنی ہے تو کس کی کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم دیکھ لو کہ محبوب کی زندگی کیا ہے، اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، پھر دیکھو کہ رب بھی راضی اور رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو، فاتبعونی، تم میری اتباع میں آ جاؤ، پھر ہوگا کیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، فرماتا ہے کہ جب تم اس کی اتباع میں لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، میری چاہت اور میری محبت جس کے تم طالب رہے ہو، فرمایا پھر تمہیں وہ نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔